السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں 12ویں جماعت کی کتاب گلزار اردو کی اس کا ایک حصہ ہے، اس کے نصاب کا کالمز کے حوالے سے۔ اس میں بہت خوبصورت کالم کا انتخاب کیا گیا ہے۔ انہی میں سے ایک کالم ہے جس کا عنوان ہے لاہور میں ادیبوں کی کالونی، اور یہ لکھا ہوا ہے منو بھائی کا۔ منو بھائی ڈرامے کے حوالے سے، کالم نگاری کے حوالے سے یا پنجابی شاعری کے حوالے سے ایک منفرد مقام کی حامل ایک شخصیت ہیں، ادیب ہیں، اور ان کا ایک ڈرامہ تو شاید ہم سب کے ذہنوں میں تازہ ہوگا، جو اس اگر تھوڑا سا آپ 80s کا اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں تھا سونا چاندی ڈرامہ آتا تھا، تو اس کی ہر قسط میں ایک سادہ سا ڈرامہ جو ایک میاں بیوی جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے گرد گھومتا تھا، اس ڈرامے سے جو ہے وہ ایک ہر قسط میں ایک بہت خوبصورت سا میسیج دیا گیا تھا، اور بہت پاپولر ہوا تھا اپنے زمانے میں یہ ڈرامہ۔ تو آج جو ہم ان کا منو بھائی کا ہم جو مطالعہ کر رہے ہیں، ان میں ایک کالم ہے لاہور میں ادیبوں کی کالونی، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ کالم انہوں نے لکھا، بڑا خوبصورت بڑا شگفتہ کالم ہے، اور اس کالم کی بنیاد یہ ہے کہ منو بھائی کو پتہ چلا کہ لاہور میں ایک ایسی کالونی آباد کی جا رہی ہے جس میں صرف ادیب رہیں گے۔ اب اس کے حوالے سے ان کے تخیل نے بڑی دور دور تک پرواز کی۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر سارے ادیب یہاں رہتے ہیں یا ادیبوں کی کالونی ہوگی تو یہاں پر کس طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ ادیب ایک دوسرے کو غزلیں سنانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، اس حوالے سے کیا پریشانی ہوگی۔ اور جو سرقہ یا مختلف ایک ہمارے یہاں رجحان ادب میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک کی تحریر پر کوئی دوسرا ہاتھ صاف کر جاتا ہے تو وہ سلسلہ کیسے ہوگا، پھر وہاں پر اگر ان کے بیگمات بھی موجود ہیں تو ان کے درمیان لڑائی ہوگی تو وہ کس نوعیت کے تانے یا ایک دوسرے پر طنز کریں گی۔ بڑا خوبصورت سا سما باندھ دیا انہوں نے اپنے اس مضمون میں۔ تو چلیے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس ایم سی کیو ہے کہ سبق لاہور میں ادیبوں کی کالونی کے مصنف ہیں، اس کا صحیح جواب ہے منو بھائی۔ دوسری ایم سی کیو ہے کہ سبق لاہور میں ادیبوں کی کالونی اس کتاب سے ماخوذ ہے۔ دیکھیے اس میں ہمارے پاس مختلف کتابیں اس وقت منو بھائی کی جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے صحیح جواب ہے یہ گریبان سے لیا گیا ہے، ان کے کالموں کا مجموعہ ہے۔ لاہور میں ادیبوں کی کالونی ہے۔ اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تو کالم ہے، تو ادب کے کس سمت سے تعلق رکھتا ہے؟ افسانہ، تمثیل، انشائیہ، کالم، تو صحیح جواب ہے کالم۔ منو بھائی کا اصل نام ہے سید علی حسن شیر محمد خان محمد منیر خان منیر احمد قریشی، صحیح جواب ہے منیر احمد قریشی۔ سونا چاندی ان کا مشہور ڈرامہ سیریل ہے، صحیح جواب ہے منو بھائی۔ اگلی ایم سی کیو ہے کہ ادیبوں کی کالونی تعمیر ہونی تھی کس جگہ پر؟ اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، صحیح جواب ہے لاہور میں۔ اپنے آپ کو ادیب ثابت کرنے کے لیے دلچسپی لینی پڑتی ہے کس چیز میں؟ شاعری میں، ادب میں، مشاعرے میں، محفلوں میں، صحیح جواب ہے ادب میں۔ مصنف کے نزدیک ادیبوں کی کالونی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اتنے سارے ادیب ادائیگی کیسے کریں گے اور مکان کیسے حاصل کریں گے، اپنے سامعین کہاں سے لائیں گے، بوریت پیدا کر دیں گے، ایک ساتھ کیسے رہیں گے، تو صحیح جواب ہے ایک ساتھ کیسے رہیں گے، یعنی ہر شخص اپنی ہی راگنی گانے کی کوشش کرے گا تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اور ویسے دیکھا جائے نا کسی حد تک کہ ادب کی دنیا میں ہمیں یہ نظر بھی آتا ہے کہ ایک تھوڑا سا پروفیشنل جیلیسی تو مردوں میں بھی ہوتی ہے۔ پھر مشاعرے میں دیکھیے اگر ایک شاعر کو زیادہ داد مل جائے تو عام طور پر دوسرے شعراء کے چہرے اتر جاتے ہیں، تو یہ کچھ شاید انسانی فطرت ہے، نفسیات ہے، تو یہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اچھا، نویں ہمارے پاس ایم سی کیو ہے کہ مصنف کو خدشہ تھا کہ ادیبوں کی کالونی میں دو حلقوں کی شروع ہو سکتی ہے، لڑائی، بدعت، جنگ، بحث، تو صحیح ہے بدعت، یعنی وہاں پر اس کالونی میں بھی دو حلقے بن جائیں گے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ادب کی دنیا میں جو ہے وہ حلقہ بندی بہت عام ہے، گروپ بندی بہت عام ہے، ایک خاص نظریے کے حامل یا ایک خاص ادیب یا شاعر کے پیچھے چلنے والے پھر ایک صف بن جاتی ہیں، ایک حلقہ بن جاتا ہے۔ دوسری طرف اس کی مخالفت میں بھی جو ہے وہ ایک حلقہ بن جاتا ہے، وہاں پر بھی کچھ ادیب یا شعراء شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں بڑا سلسلہ جو ہے وہ رہا ہے، اور یہ دیکھا جائے تو شروع سے یہ چیز چلی آ رہی ہے ہمارے یہاں۔ دبستان لکھنؤ، دبستان دہلی، پھر آپ دیکھیے میر انیس کا، میر دبیر کا جو ہے وہ ان کا مارکا چلتا رہا، مارکا انیس و دبیر۔ پھر آگے چلیں تو آتش کا، ناصر کا، یہ بڑے مسائل چلتے رہے ہیں۔
تو یہ آج بھی ہمارے دور میں بھی نظر آتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس ہے کہ یہ کالونی برلن بن جائے گی، اس جملے میں اشارہ ہے۔ تو منو بھائی نے اس کالم میں بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کالونی برلن بن جائے گی۔ تو مشرقی جرمنی، مغربی جرمنی، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ملک تو ایک ہی تھا، لیکن ان کے درمیان ایک دیوار برلن قائم کر کے ان کی تقسیم کر دی گئی تھی۔ بعد میں وہ تقسیم ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا وقت اس کالونی میں بھی آ سکتا ہے کہ یہاں پر ایک برلن کا سما ہو، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور دونوں الگ الگ جو حلقے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، ان کی تقسیم ہو جائے اور وہ منقسم ہو ایک دیوار کی مدد سے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں کس طرف اشارہ ہے؟ جرمنی کے ایک شہر کا، ایک جدید شہر بن جانے کا، صفائی ستھرائی کی طرف، لوگوں میں ذہنی اختلاف پیدا کرنے کا۔ صحیح جواب ہے لوگوں میں ذہنی اختلاف پیدا کرنے کا۔ ملک ایک تھا لیکن نظریات، سیاسی نظام الگ الگ تھا، تو وہاں پر بہت بڑی تقسیم اور عرصہ دراز تک یہ تقسیم رہی تھی۔ اس کے بعد اگلی ہمارے پاس ایم سی کیو ہے کہ کالونی کا ایک حصہ ادبی اور دوسرا کہلانے لگے گا علمی، فنی، سیاسی، غیر سیاسی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سیاسی۔ مصنف کے نزدیک ایک حصے کا نام سہیل آباد یا انتظار نگر ہو سکتا ہے اور دوسرا کہلا سکتا ہے شہزاد پور یا۔ لیکن یہاں پر انہوں نے اصل میں اشارہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں بھی جو مختلف ادبی حلقے بن گئے تو ایک دوسرے سے اختلاف بھی رکھتے تھے، الگ ایک شناخت بھی قائم کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی کوئی نہ کوئی رہنما یا کوئی سرکردہ شخصیت ضرور تھی کہ جن کی انگلی پکڑ کر پھر پیچھے بڑی قطار تھی شعراء کی اور مصنفین کی۔ اب وہ کوئی بڑا نام ہوتا تھا، تو یہاں پر دیکھیں سہیل آباد یا انتظار نگر، انتظار حسین کی طرف اشارہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر بھی ہوگا۔ تو پھر انہوں نے علاقوں کے نام، آپ کو پتہ ہے ہمارے عام طور پہ جو علاقے ہیں یا تو ان کے آخر میں آباد آتا ہے، فیصل آباد، حیدرآباد یا پھر پور آتا ہے، بڑے کامن سے ہیں ہمارے پاس سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس کا نام سہیل آباد ہوگا، انتظار نگر، شہزاد پور یا ایک اور انہوں نے جو ہے وہ تجویز کیا تھا۔ تو صحیح جواب ہے لڈو پورا۔ اس کا 13واں ہے کہ ادیبوں کی کالونی کی ادبی زون اور سیاسی زون کے درمیان بن سکتی ہے ایک قسم کی دیوار چین، دیوار برلن، سرحد، فصیل۔ صحیح جواب ہے دیوار برلن۔ 14واں ہمارے پاس ایم سی کیو ہے کہ شعر سنانے والوں کی ہوگی یہاں بہتات، کمی، کثرت، بھیڑ۔ اب دیکھیے یہاں پر بہتات، کثرت مترادف ہیں ہمارے پاس، تو کبھی ایسا ہو کہ آپ کو لگے کہ یار جواب یا الفاظ کا جو انتخاب ہمیں یہاں پر کرنا ہے، صحیح جواب وہ تو معنوں کے لحاظ سے تو کئی ممکن ہیں۔ تو ایسی صورت میں کوشش کیجیے گا، ذہن پہ زور ڈالیے گا، تلاش کیجیے گا، یاد کیجیے گا وہ لفظ جو آپ کی سبق میں استعمال ہوا ہے، آپ کی کتاب میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو صحیح جواب ہے وہ ہے بہتات۔ اگلا ہے کہ ادیبوں کی کالونی کی کونسل امن عامہ کے مفاد کے تحت پابندی بھی عائد کر سکتی ہے۔ جب کشیدگی بڑھ جائے گی، ایک دوسرے کو نظمیں سنانے پر، غزلیں سنانے پر، جب حالات کشیدہ ہو جائیں گے تو وہاں کی جو کونسل ہوگی وہ پھر ظاہر بات ہے کہ اپنے اختیارات کا استعمال کرے گی اور امن و امان کو قائم کرنے کے لیے کیا قدم اٹھا سکتی ہے؟ وہ پابندی عائد کر سکتی ہے ڈھول بجانے پر، موسیقی سننے پر، نظم و نثر سنانے پر، گانا گانے پر۔ صحیح جواب ہے نظم و نثر سنانے پر۔ 16واں ہے کہ منو بھائی نے اپنے کالم لاہور میں ادیبوں کی کالونی میں غلام عباس کے اس افسانے کا ذکر کیا ہے۔ تو صحیح جواب ہے آنندی۔ یہ غلام عباس کا شورۂ آفاق افسانہ ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1973 کی بات ہے، تو چیکو سلواکیہ میں ایک مقابلہ ہوا تھا۔ اس میں دنیا بھر کے جو افسانہ نگار تھے ان کے افسانوں کا انگریزی میں ترجمہ کروا کر ان کے درمیان ایک مقابلہ تھا اور اس میں اول انعام غلام عباس کے اسی افسانے آنندی نے حاصل کیا تھا، جو ایک بہت بڑا اعزاز ہے اردو ادب کے لیے۔ 17 ہمارے پاس جو ہے دیکھیں ٹانگ اڑانا ہے۔ ٹانگ اڑانا کیا ہے؟ روزمرہ کہاوت، ضرب مثل یا محاورہ۔ صحیح جواب ہے یہ محاورہ ہے۔ اگلا ہمارے پاس آخری ایم سی کیو ہے کہ ادیبوں کی کالونی میں عورتوں کی لڑائیاں بڑی دلچسپ ہوگی۔ یہ رائے کس نے دی تھی؟ انتظار حسین کا کہنا ہے، یہ منیر نیازی کا، شہزاد احمد کا، غلام عباس کا۔ صحیح جواب ہے شہزاد احمد کا۔ تو امید ہے عزیز طلبہ و طالبات کہ آج کے اس ایم سی کیوز پر مشتمل ویڈیو لیکچر سے آپ کو خاصی تیاری کرنے میں مدد ملے گی۔ کوشش کیا کریں کہ پہلے آپ اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھیں، پھر ایم سی کیوز کریں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ تو اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔